میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک، اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھی، جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن ہوگی. یہ کم مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے. یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے. ایک مسلمان نے، البیرونی نے، اور اس نے بڑے یعنی اسے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا. 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے، اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے، یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا، اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی، اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے. تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا. باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر. ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے. بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا. ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا، قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا، عربی جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے تھے. وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے، لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی. مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 سال لے کے جاتا تھا. یہ سٹائل تھا اس میں. تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے. ایسا ہے ہی نہیں. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے. تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے، اپنے
एक्सिस के अबाउट हर सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, और फिर जो सूरज के गिर्द रफ्तार है और फिर पूरे निज़ाम शमसी की जो रफ्तार है, वो आप मेरी वीडियो देख लें, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसमें कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो पूरी उन्होंने डिस्प्ले करके बताई है। तो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये लिटरेचर की बुक है। साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं, लेकिन वो साइंस की जुबान में नहीं बयान हुए, वो एक कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अक्सर कह रहे होते हैं जी सूरतुल कहफ में लिखा है कि वो जुल्करनैन बादशाह ने सूरज को एक कीचड़ में गुरूब होते हुए पाया। यार वो आप समुद्र के किनारे जाएं तो आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन तो यही है ना कि समुद्र के अंदर वो गुरूब होते हुए पाया, एग्जैक्टली हो तो नहीं रहा होता। इस तरह उन्होंने जिक्र किया जी वो उड़ने वाले घोड़े। भाई नबी इस्लाम ने या कुरान में तो खैर जिक्र ही नहीं है किसी घोड़े का उड़ने के एतबार से। वो अहादीस के अंदर आया है बुखारी मुस्लिम में कि बुराक पेश की गई, एक घोड़ा था, घोड़े से छोटे साइज का, एक अलहदा से अल्लाह ताला की तरफ से एक जन्नती सवारी आई थी और उसका पहला कदम वहां पड़ता था जहां निगाह पड़ती थी। तो वो अल्लाह ताला ने कोई सवारी नबी इस्लाम के लिए भेजी, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज ही नहीं थी, वरना तो उस जमाने में कोई ऐसी सवारी तो है ही नहीं थी कि आप 40 दिन का जो पैदल सफर है वो रातों रात तय करें, वहां आप नमाज भी पढ़ाएं, बैतुल मक़दिस में वापस भी आ जाएं। ये सब कुछ मौजज़ाना तरीके से हुआ, इसका ताल्लुक इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। ये ईमान बिल गैब से ताल्लुक रखती है चीजें, और ये उनके लिए होंगी जो पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानेंगे, उसके बाद आगे मामला चलेंगे। इसका मुकदमा ये नहीं डिस्कस होगा कि हमने ये साबित करना है, हमने नहीं कोई साबित करना, ना हमें जरूरत है साबित करने की। हमने खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी है कि ये क्रिएशन किसी ने बनाई है या खुद बन गई है, क्या ये किसी का डिजाइन है या ये एट रैंडम सारे मामला चल रहे हैं। जमीन का सूरज से फासला, ये जो फाइन ट्यूनिंग है किसी के रखने के ऊपर है या खुद ब खुद है कि वो इस जमीन को रहने के काबिल बनाया गया है। थोड़ी सी दूर हो जाए या थोड़ी सी करीब हो जाए तो कोई जी रूह इसके ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। फिर यहां पे ऑक्सीजन की मिकदार जो रखी गई है, ये मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स हैं इस प्लेनेट अर्थ पे जिंदगी को कायम रखने के लिए। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि एक अगर बाल पॉइंट को या एक पेंसिल को उसकी नोक के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, ये खड़ी हो सकती है? मुझे बताएं, इतना बैलेंस चाहिए। और 1 अरब साल तक, 1 बिलियन ईयर्स तक ये खड़ी रहे, इससे ज्यादा बैलेंस है इस कायनात के अंदर। जो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हर चीज दरम बरम हो जाए। तो ये इतने बड़े बड़े मोजज़ात आप देख रहे हैं। मैं कहता हूं जी किसी ऐसे घोड़े पे सवारी करना जो उड़ता है, ये छोटा मोजज़ा है, और अंडे में से चूजा निकलना ये बड़ा मोजज़ा है, और बीज में से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलना ये उससे बड़ा मोजज़ा है। लेकिन ये वो फिजिकल फिनोमेना है जिसके हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें ये मोजज़ा फील नहीं होता। वो तो बहुत छोटी चीज है। तो जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है उसके लिए कोई मुश्किल है? जिस अल्लाह ने रोशनी को यह रफ्तार दी है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील वो सफर करती है, 1 सेकंड में रोशनी पूरी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है, जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है। 1 सेकंड में रोशनी 7 चक्कर इसके काट देगी। उस अल्लाह के लिए एक नूरानी सवारी अरेंज करना जिसमें नबी इस्लाम एक रात में खाना काबा शरीफ से बैतुल मक़दिस का सफर इख्तियार कर लें और वापस आ जाएं, तो उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? तो ये सारी चीजें हम फिजिकल वर्ल्ड से नहीं बता रहे होते, हम इसे नबी इस्लाम के मोर्जे के तौर पर और खुदा के प्लान का हिस्सा समझते हैं। अब रहेगा सईदा आयशा वाला मामला, वो भी फिजिकल वर्ल्ड की चीज है। तो ये बताएं कि कहां मुसलमानों की किताबों में ये लिखा है कि सईदा आयशा बालिगा नहीं थी उस वक्त? जब वो बालिगा हो गई, चाहे वो 9 साल की उम्र हो या 19 साल की उम्र हो, ये बहसें इलादा है, इसको छोड़ दें, इन बहसों का कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। मेडिकली आज भी 9 साल की औरत का बालिगा होना साबित है, लेकिन लाखों में कोई एक। और हम मानते हैं कि हमारी मां लाखों नहीं
اربوں میں ایک تھی جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے، بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی، بالکل اسپیشل تھی، میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی۔ تو یہ ویسے چھوڑ دے اور شادی ہوئی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے یار؟ آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ، دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں۔ جو کائنات کے پلان کا مالک ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا۔ سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو۔ سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے پیچھے پڑھو، سورہ التوبہ کھول کر دیکھو، وہ تو سراپا رحمت ہے۔ اللہ کے غضب بھی اس میں بیان ہوا، لیکن وہ سراپا رحمت ہے کہ اس غضب کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اسے امن دو، تاکہ وہ قرآن سنے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو پھر فالو نہیں کرے گا، اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی تھی۔ جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی، اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد عہدی کی تھی، اور بد عہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی، اس کے اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ جو بھی کافر نظر آئے۔ یار مسلمانوں نے 300 سال یہاں حکومت کی ہے، آج بھی 50% سے زیادہ، بہت محتاط اندازہ لگا لیں، ورنہ میرے نزدیک تو 70% سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ میں کافر ہیں۔ تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنا نہ لیتے۔ میرا تعلق تو ویسے ہی مغلیہ خاندان سے ہے، اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ، ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے۔ جتنے ان کا یہاں پہ زور تھا، تلوار کی نوک کے اوپر سب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، نہیں پڑھایا۔ دوسری طرف ضرور غلب کر لیا جلال الدین اکبر نے کہ اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھی۔ مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی حکومت میں رہے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا۔ لہذا یہ بالکل، البتہ جو شروع میں اسلام پھیلا رومنز اور پرشین کے خلاف، تو ظاہر ہے وہ بدماش حکومتیں تھیں، استحصال کرتی تھیں عوام الناس کا۔ وہ عوام الناس نے خود مسلمانوں کو ویلکم کیا جب ان کے ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں نے نجات دلائی ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ دنیا کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے۔ اسلام دور جدید کا خالق ہے۔ آپ کے انڈیا ہی کے تو اسکالر ہیں وحید الدین خان صاحب، جن کو سب سے بڑے ایوارڈ انڈین گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی۔ پچھلے دنوں جو کورونا میں فوت ہوئے ہیں 90+ ایج کے اندر، ان کی آپ کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، کہ اس دور جدید میں فریڈم آف ایکسپریشن اسلام نے دیا ہے۔ پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، اسلام نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ رعایا اور بادشاہ کا دین مختلف ہو سکتا ہے، ورنہ رومنز جب تک بت پرست تھے، پوری رومن امپائر بت پرست تھی۔ جب کانسٹنٹائن II نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، یا اس زمانے کا آپ کہہ لیں وہ اسلام تھا، تو پوری رعایا جو ہے اس کو اسلام قبول کرنا پڑا، کرسچینٹی قبول کرنا۔ لیکن کیا سیدنا عمر نے جب پرشین اور رومن امپائر گرائی ہے تو کیا انہیں تلوار کی زور کے اوپر کہا کہ مسلمان ہو جاؤ؟ آج بھی 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین، ورنہ عرب ملکوں میں تو کوئی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ اور ان 1400 سالوں میں عرب میں کبھی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہی ہے، ایٹ لیسٹ حرمین کی سرزمین کے اوپر۔